السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو خالق کائنات نے خود علم و ادب سکھایا اور علم میں ذاتی و ترقی کے لیے رب زدنی علما کہہ کر دعا مانگنے کا حکم دیا اور پھر پوری کائنات کے لیے معلم کامل بنا دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق و آداب سکھانے کے واقعات میں سے ایک واقعہ مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی جس کا نام قبا ہے، اس میں رہنے والے قبیلے بنی سالم ابن عوف کے ایک چھوٹے سے لڑکے کا ہے جن کا نام طلحہ ابن البرہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبا تشریف لائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگے تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے سے یہ بچہ یعنی طلحہ ابن البرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر قدم رکھتے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی نقل کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا تصنع، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا اضع قدمی حیث تضع قدمک یا رسول اللہ، کہ میں اس جگہ قدم رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں آپ کے قدم مبارک پڑ رہے ہیں اللہ کے نبی. یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کہ میں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا اور پوچھا تحبنی، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ڈو یو لو می؟ انہوں نے کہا احبک یا رسول اللہ، یس آئی لو یو رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطیعنی، میری اطاعت کرو گے، میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا اطیعک یا رسول اللہ، ہاں میں آپ کی فرما برداری کروں گا اور آپ کی بات مانوں گا اللہ کے نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاذهب فاقتل اباک، جاؤ اور اپنے باپ کو قتل کر دو. وہ تیزی سے مڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تعال تعال، یہاں آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابعث بقطیعۃ الرحم انما بعثت بوصل الرحم، کہ میں رشتہ داری اور تعلقات اور قرابت داری کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو ملانے کے لیے آیا ہوں. حضرت طلحہ ابن البرہ کی یہ جانثاری، یہ محبت اور یہ وفاداری اور یہ عقیدت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت طلحہ ابن البرہ سے لگاؤ ہو گیا. اور جب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام قبا تشریف لاتے تو حضرت طلحہ ابن البرہ سے ضرور ملاقات کرتے. وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے کی بیماری کی خبر ملی. آپ فوراً قبا تشریف لے گئے اور بچے کی عیادت کی. یہاں پر رکیں اور سوچیں، اور خاص طور سے وہ لوگ سر دھنیں جن کے اوپر معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ہے کہ کہاں امام الانبیاء اور کہاں یہ گاؤں کا چھوٹا سا بچہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. عیادت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ بچہ اس دنیا میں بہت کم رہے گا. لہٰذا والدین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کا بلاوا آ جائے تو مجھے ضرور خبر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے واپس تشریف لے آئے. ادھر اس بچے کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ شاید میری زندگی کم ہے. لہذا اس نے اپنے والدین کو بلایا اور کہا اے میرے امی اور ابو جان، اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا اور میری جنازہ پڑھ کر کے مجھے دفن کر دینا. میرے انتقال کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت دینا. والدین نے پوچھا کیسی بات کر رہے ہو جبکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہو؟ بچے نے کہا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے. ہو سکتا ہے رات کا وقت ہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملے گی تو آپ ضرور تشریف لائیں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہود اور منافقین مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. اتفاقاً بچے کا رات میں ہی انتقال ہوتا ہے اور بچے کی وصیت کے مطابق اس کے والدین اس کی تدفین کر دیتے ہیں. صبح کے وقت جب امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں اور جلدی سے قبا پہنچتے ہیں اور والدین سے اطلاع نہ دینے کا سبب پوچھتے ہیں. والدین کہتے ہیں کہ بچے کی ایسی وصیت تھی، اور جب آپ کو واقعہ معلوم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محبت اور عقیدت پر رشک آتا ہے اور بچے کے انتقال سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے حد غمگین ہوتے ہیں. آپ قبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ غور فرمائیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے سے واقعے میں کتنے عظیم اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے کہ درجے اور مرتبے اور اسٹینڈرڈ میں فرق کتنا بھی کیوں نہ ہو لیکن حسن تعلق قائم رہنا چاہیے کہ کہاں امام الانبیاء اور کہاں گاؤں کا چھوٹا سا بچہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت اور محبت اتنی ہی کرتے تھے جتنا کہ وہ بچہ کرتا تھا۔ دوسری اہم بات یہ جو والدین، ٹیچرز، اساتذہ اور وہ لوگ جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ اگر بچے آپ سے مانوس ہیں اور بچے آپ کی بات مانتے ہیں تو ان کی صلاحیتوں کا ہرگز غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی صلاحیتوں کا اور ان کی محبت کی وجہوں کو صحیح رخ دینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ابعث بقطیعۃ الرحم انما بعثت بوصل الرحم، کہ میں رشتہ داریوں، تعلقات اور قرابت داری کو ختم کرنے کے لیے نہیں، بگاڑنے کے لیے نہیں، بلکہ بنانے اور مضبوط کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ کسی کی عقیدت اور محبت اور وفاداری کے بدلے میں اس سے زیادہ یا کم سے کم اتنی ہی عقیدت اور محبت اور وفاداری کرنی چاہیے۔ اور سب سے اہم بات جو ہم غلامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے عقیدت اور محبت رکھنے والے سے بے حد محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم آج اس دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھ کر کے آپ کے نقش قدم پر چلیں گے تو یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عادات کریمہ کے مطابق ہم سب سے محبت کریں گے اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن اپنی شفاعت کبریٰ میں ہم سب کو شامل فرمائیں گے۔ لہذا ہم سب کو علوم نبوت کے چشموں سے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور یہ امت بلکہ پوری انسانیت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھ کر اس پر عمل کرتی رہے گی، کیونکہ آپ ہی معلم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔